إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو بخاری مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے۔ اس کتاب کے کئی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے پہلا مقصد وہ ہے جس کا تعلق ان احادیث سے ہے جنہیں عقیدہ سے متعلقہ احادیث کہا جاتا ہے۔ اس مقصد میں پہلی کتاب کتاب الاسلام والایمان ہے، اور اس کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 16واں باب کتابت الحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں لکھے جانے کے بارے میں ہے۔ اس باب کے نیچے حدیث نمبر 31، اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 32 سے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ۔ حدیث نمبر 32 کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، کہ بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے کسی ایک نیکی میں کمی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ مومن نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی، ہر ایک نیکی پہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن پہ یہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کی ایک نیکی بھی اپنے پاس رکھ لیں اور اس پہ اجر و ثواب عنایت نہ کریں۔ تو ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، اللہ تعالیٰ کسی مومن سے کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی کمی نہیں کریں گے۔ یوقع بہا فی الدنیا، اسے اس نیکی پہ دنیا میں بھی دیا جائے گا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اسے اس نیکی پہ آخرت میں بھی جزا ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ مومن جو بھی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی پہ اسے دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقویٰ کی راہ اختیار کرے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس ایت سے پتہ چلا
کہ رزق لینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ تقوی اختیار کرنے پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں، آخرت میں رزق ملے گا، جنت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں بھی نیکیوں کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یعطیٰ بہا فی الدنیا، مومن کو اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جزا ملے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، جہاں تک تعلق ہے کافر کا، فَيُطْعَمُ، تو اسے رزق ملتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے جو نیکیاں وہ اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے۔ رزق کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام وعدے فرما رہے ہیں کہ مسلمان نیکیاں کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے دن بھی ملے گا۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اسے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اور ان اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے جو اچھے اعمال اس نے اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام پہ نہیں ہوتا، وہ کفر پہ ہوتا ہے، لیکن جو اعمال وہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، ان اعمال پہ اسے دنیا میں ہی رزق ملتا ہے۔ حتی اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے، آخرت میں پہنچے گا تو لم تکن لہ حسنۃ یجزی بہا، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس پہ اسے جزا ملے، جس پہ اسے اجر و ثواب ملے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ کافر صلہ رحمی کرے، فقیروں مسکینوں کی مدد کرے اور اپنے مہمانوں کی ضیافت کرے، غلاموں کو لونڈیوں کو آزاد کرے، ایسے نیک اعمال جب وہ بجا لاتا ہے تو ان پہ اسے انعام اور ان کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، سورہ ہود کی آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اس کے نیک اعمال پہ جو بدلہ ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں ملے، اگر اللہ چاہیں تو دے دیں، اللہ چاہیں تو دنیا میں بھی اسے نیک اعمال پہ ملنے والے بدلے سے محروم کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اس کے ارادے ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ روز آخرت اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافروں کے اعمال روز قیامت ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، غبار کی طرح ہوں گے، بے وزن بے قیمت، اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے آخری الفاظ جن کا تعلق کافر سے ہے کہ کافر نیک اعمال کرے گا تو روز قیامت کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ابن جدعان یہ وہ آدمی تھا جو اسلام آنے سے پہلے صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، سوال ہوا کیا اسے روز قیامت ان نیکیوں پہ کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب آخرت کے دن مجھے معاف کر دینا، یعنی کہ اس کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں تھا، روز حساب پہ اس کا ایمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس لیے اسے روز قیامت کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ
کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا دنیا میں آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیا ابو طالب کو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ کس وجہ سے؟ آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری وجہ سے، چونکہ میرا ساتھ دیتا رہا، میری مدد کرتا رہا، میرا دفاع کرتا رہا۔ تو اس آخری حدیث سے جس کا تعلق ابو طالب سے ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ابو طالب کو روز آخرت اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فائدہ ہوگا، جبکہ اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ کافر کو روز آخرت اچھائیوں کا اور رفائی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں نصوص بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، والذین کفروا لهم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، انہیں موت نہیں دی جائے گی کہ ان کا کام تمام ہو جائے، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ ہے ضابطہ کافر کے بارے میں۔ جہاں تک تعلق ہے ابو طالب کا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کا، آپ کے دفاع کرنے کا فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں داخلہ مل جائے، فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم سے بالکل چھٹکارا مل جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا، ابو طالب کو ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو طالب کے علاوہ کسی بھی کافر کو روز آخرت اپنے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کافر کو اس کے نیک اعمال پہ بدلہ دیں گے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خیر کی راہ پہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے۔ نہیں، دنیا کی نعمتیں ان کو اسی لیے ملتی ہیں تاکہ آخرت سے محروم ہو جائیں اور انہیں روز آخرت جنت نہ ملے۔ یہاں پہ آخری وضاحت یہ ہے کہ وہ کافر جو حالت کفر میں اچھے کام کرتا رہا، اگر وہ کسی دن مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ نیک اعمال جو اس نے حالت کفر میں کیے تھے ان پہ بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان قبول کر چکا ہے، توحید پہ آ چکا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوگی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یعنی کہ حدیث نمبر 33۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ارأیت اشیاء كنت اتحنث بها في الجاهلیہ من صدقة او عتاقة وصلة رحم فهل فيها من اجر؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت على ما سلف من خیر۔ حکیم بن حزام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سوال کرنے والے کون ہوئے؟ خود حکیم بن حزام، اس حدیث کے راوی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ارأیت اشیاء، مجھے بتائیے ان چیزوں کے بارے میں کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، جنہیں میں زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا تھا، اللہ کی عبادت کے طور پہ میں کئی اعمال سر انجام دیا کرتا تھا۔ پھر مثالیں دے کے حکیم بن حزام واضح کرتے ہیں وہ کون سے نیک اعمال تھے جو حکیم بن حزام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں من صدقہ، میں صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، او عتاقۃ، غلام لونڈیوں کو آزاد کیا کرتا تھا، وصیلۃ رحیم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنایا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ فہل فیہا من اجر، کیا
ان اعمال میں کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر، تو مسلمان ہوئے ہو اس خیر کے اوپر جو تم سر انجام دے چکے ہو۔ سلفا وہ خیر جو گزر چکی، جو پہلے طے ہو چکی، یعنی کہ اسلمتا تو مسلمان ہوئے ہو علی ما سلف من خیر، اس خیر پہ جو پہلے ہو چکی، جو پہلے تم سر انجام دے چکے، یعنی کہ وہ خیر کے کام جو تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے، ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی عظیم شے ہے، توحید کتنی عظیم شے ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسلمان ہونے سے پہلے نیک کام کیے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد وہ کام بھی ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان پہ اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری جانب اگر کوئی آدمی پوری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور فوت ہونے سے پہلے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ساری کی ساری نیکیاں ضائع جائیں گی۔ تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے جس سے غیر مسلم محروم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید، اللہ پہ ایمان، دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ باب نمبر 17، باب الاقتصار علی الفروض، فرائض پہ اکتفا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، یعنی کہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 34، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام۔ طلحہ بن عبید اللہ عظیم صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن 36 ہجری میں فوت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ آدمی کون تھا؟ من اہل نجد، اہل نجد میں سے تھا، نجدی تھا۔ نجد کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ کے مشرق میں جو اونچے اور بلائی علاقے ہیں انہیں نجد کہا جاتا ہے، نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ نجد کا علاقہ عراق تک ہے، ریاض بھی نجد میں سے ہے اور آگے عراق بھی نجد میں سے ہے، اور وہ نجد جس کی مذمت آئی ہے اس سے مراد عراق والا نجد ہے، اس سے مراد وہ نجد نہیں ہے جسے آج ریاض وغیرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے، اور کن میں سے ہے؟ اہل نجد میں سے، گویا کہ نجد میں سے آیا ہے علم لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دینی معلومات لینے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے سفر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں علم لینا چاہیے، اور یہی وہ علم ہے جو روز آخرت کامیابیاں دے گا۔ تو ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اہل نجد میں سے، سائر الرأس، پرا گندہ بالوں والا، اس کے بال اڑے ہوئے منتشر، یسمع دوی صوتہ، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی، ولا یفقہ ما یقول، لیکن جو وہ کہتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اہل نجد میں سے ہے، پرا گندہ بال ہیں، کچھ کہہ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ولا یفقہ ما یقول، جو وہ کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا۔ کس کے قریب ہوا؟
مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو اچانک وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کہہ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات لے رہا ہے، اسلام کا تعارف چاہتا ہے، اسلام کے ارکان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اسلامی شریعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ. اللہ کے رسول اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں. فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں، یعنی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دن اور رات میں 5 نمازوں کا نام ہے. تو پہلا تعارف جو اللہ کے رسول اسلام کا کرا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز. توحید و رسالت کا آپ نے تعارف نہیں کرایا یہاں پہ. کیوں؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس لیے کہ آپ جان چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. فقال هل علی غیرها، تو اس آدمی نے کہا کیا میرے ذمے ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا کوئی اور نماز بھی مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے؟ حل علیہ، کیا مجھ پہ فرض ہے، غیرها، اس کے علاوہ بھی؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی صحیح موقف ہے. پاک و ہند میں بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وتر نماز بھی واجب ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وتر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے. اور اس کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے کہا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اس آدمی نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی چیز واجب ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو. تو سوال پیدا ہوگا کہ نماز عید واجب ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ نماز عید واجب ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا وہ واجب ہے تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ نہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان نمازوں کی جو روزانہ کی بنیاد پہ دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں، 24 گھنٹوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ 5 ہی ہیں. نماز عید یہ روزانہ کی بنیاد پہ فرض نہیں ہے، یہ سالانہ طور پہ فرض ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان بتاتے ہوئے، اسلام کا تعارف کراتے ہوئے مزید فرماتے ہیں وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی. پہلے کیا کہا تھا؟ دن اور رات میں 5 نمازیں، اب کہا اور رمضان کے روزے بھی. قال، اس آدمی نے کہا حل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی روزے فرض ہیں؟ حل کیا علیہ، میرے ذمے ہیں، مجھ پہ واجب ہیں، غیرہ، رمضان کے علاوہ بھی؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم کوئی روزہ خوشی سے رکھو، نفلی طور پہ رکھو. ان کے فرض صرف رمضان کے روزے ہیں. اس سے پتا چلا کہ محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، سوموار جمعرات کے روزے یہ فرض نہیں ہے. قال، اس حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے. قال، اس آدمی نے کہا حل علی غیرها، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز فرض ہے، واجب ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم کوئی خوشی سے کوئی چیز دو اللہ کی راہ میں، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو. قال، حدیث کے راوی کہتے ہیں فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص، اس آدمی نے پشت پھیری، وہ واپس مڑا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے بڑھ کر، میں اس پہ کوئی اضافہ نہیں کروں گا
اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا. یعنی کہ جو اسلام آپ نے مجھے بتا دیا ہے اسی اسلام پہ عمل کروں گا، اس سے زائد میں کچھ نہیں کروں گا، اور جو آپ نے بتایا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا. وفی روایت لہما، اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں داخل الجنہ ان صدقہ، کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے. یعنی کہ اس آدمی کا دعویٰ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کو بتا دی ہیں ان پہ عمل کرے گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرے گا، لیکن جو چیزیں بتائی ہیں ان میں کمی بھی نہیں کرے گا. اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے. کامیاب ہے یعنی کہ جنت میں جائے گا، اور جہنم کی جنت میں یہ جائے گا، اور جنت ہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو کامیاب قرار دیا کن چیزوں پہ؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پہ، رمضان کے روزے رکھنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ. تو کیا ان 3 چیزوں پہ عمل کرنے سے کوئی آدمی جنت میں پہنچ جائے گا؟ حج کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، پھر آپ نے محرمات کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، صرف وہ چیزیں بتائی ہیں جو واجب ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قتل سے بچنا ہوگا، یہ نہیں کہا چوری سے دور رہنا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ بدکاری سے دور رہنا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ سود سے دور رہنا ہوگا. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ صحابی کہتے ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ فَأَخْبَرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی شریعت کی پہ مشتمل چیزیں اسے بتائیں. یعنی کہ اسلام کا مکمل تعارف اس کے سامنے رکھا، سارے واجبات بتائے، سارے فرائض بتائے، اور جو چیزیں ممنوع تھیں یقیناً آپ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہوگا. اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی شریعت سے اس آدمی کو آگاہ کیا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ باب کیا تھا؟ فرائض کے اوپر اکتفا کرنا. تو جی ہاں، اگر کوئی آدمی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پکے جنتی تھے، آپ کے صحابہ کرام جن میں سے کئی ایک کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، وہ سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے. اور ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو جنت کی گارنٹی نہیں ملی، تو ہمیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی فرائض میں کئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو فرائض کی وہ کمیاں کوتاہیاں ان سنتوں سے پوری کر دی جائیں گی. اور آخری بات یہ ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، یقیناً وہ فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام کرے گا. جو سنتوں نوافل میں ڈھیلا ہوگا، خطرہ یہ ہے کہ وہ کل کو فرائض میں بھی ڈھیلا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم. باب نمبر 18 باب کیا ہے؟ باب الدین یسر. باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے. باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے. جی ہاں، دین اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں نہایت آسان دین ہے. پرانے ادیان کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ان میں گناہ ہو جائے تو توبہ کتنی مشکل تھی، مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، دیگر بھی کئی امور میں ان پہ سختیاں تھیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں کافی آسانی رکھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے ہم ان کو ساقط کر دیں اور کہیں کہ واجب نہیں ہے کیونکہ دین آسان ہے. بھائی جو دین اللہ نے نازل کیا وہ آسان ہے، یعنی کہ اس میں جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب رہیں گی، اور جو ممنوع ہے ممنوع رہیں گی. اس کے باوجود یہ دین آسان ہے.
حدیث نمبر 35، روایت کرنے والے امام بخاری اور حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، اور جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، اور ہرگز کوئی بھی شخص دین میں سختی نہیں کرے گا مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ کوئی آدمی خام خواہ اپنے اوپر سختیاں کرتا ہے، اسلام کی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا، اسلام کا مقابلہ کرتا ہے، تو اسلام اس پہ غالب آ جائے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ بیماری میں جب وضو کرنا ممکن نہ ہو، شریعت نے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کو آدمی خام خواہ اڑ جائے، نہیں جی میں رخصت قبول نہیں کروں گا، میں وضو کروں گا، چاہے معاملہ ہلاکت تک پہنچ جائے، تو کیا ہوگا؟ مغلوب ہو جائے گا، ہمت ہار جائے گا، دین اسلام کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا۔ تو وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی دین میں سختی نہیں کرے گا، الا غلبہ، مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ فَسَدِّدُوا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرو، درمیان والا راستہ اختیار کرو، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو۔ فَسَدِّدُوا، میانہ روی اختیار کرو، وَقَارِبُوا، اور قریب قریب رہو، یعنی کہ اگر آپ دین کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ جس قدر عمل کر سکتے ہیں دین پہ عمل کیجئے۔ اگر آپ دین پہ 100% عمل نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا، بس میں دین کو خدا حافظ کہتا ہوں، میں دین سے نکل رہا ہوں، میں دین کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں۔ وَقَارِبُوا، آپ قریب قریب رہو، یعنی کہ جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا تو کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ، یعنی کہ جتنے اعمال کرو گے ان پہ اجر و ثواب ملے گا، اس بات پہ خوش ہو جاؤ، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور مدد لو بالغدوۃ، صبح کے وقت سے، والروحۃ، اور دوپہر کے بعد کے وقت سے، وشیء من الدلجۃ، اور کچھ رات کے وقت سے، یعنی کہ اگر آپ عبادت کا صحیح معنوں میں ایک ہی موقع پہ حق ادا نہیں کر پا رہے، سارے دین پہ ایک ہی وقت میں عمل نہیں ہو رہا، تو آپ دینی امور پہ عمل کریں، کچھ صبح کے ٹائم، کچھ زوال آفتاب کے بعد، اور کچھ رات کے ٹائم۔ کچھ عبادات صبح کر لیں، کچھ ظہر کے بعد کر لیں، کچھ رات کو کر لیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، رات کی نمازیں پڑھیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اور ایسی آپ کے دیگر امور عبادات کے علاوہ جو مشکل کام ہیں، اگر آپ ان میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے مشکل کاموں کو مختلف اوقات میں تقسیم کر لیں۔ اپنا کام کچھ صبح کریں، کچھ دوپہر کو کریں، کچھ رات کو کریں۔ الدلجہ کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، رات کی تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد لو، بالغدوۃ، صبح کے وقت سے، والروحۃ، اور زوال آفتاب کے بعد کے وقت سے، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے کچھ نہ کچھ وقت سے مدد لو۔ تو حدیث کا اور باب کا تعلق واضح ہے کہ دین اسلام آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔
باب نمبر 19. کیا باب ہے؟ باب الدین النصیحہ. باب اس بارے باب ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے. دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ خیر خائی کریں. کس کی خیر خائی کریں؟ ان امور کی وضاحت آئندہ احادیث میں موجود ہے. تو حدیث نمبر جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ 36 ہے. عن جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے معاملے میں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے معاملے میں. جریر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور وعدہ کیا کیا ہے کہ نماز قائم کیا کروں گا، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی سے خیانت نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہر ایک کے لیے اپنے بارے میں خیر کا پہلو رکھوں گا. اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کیا کرتے تھے، لیکن کیا آج ہم کسی کی بطور پیر بطور ولی بیعت کر سکتے ہیں؟ قطعا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی صحابی کی کسی تابعی کی بیعت بطور پیر کی ہو، بطور مولوی صاحب کی ہو، بطور عالم دین کی ہو، بطور شیخ کے کی ہو. ہاں، آپ کے بعد بیعت ہوتی رہی ہے جناب صدیق کی بطور حکمران، جناب فاروق کی بطور حکمران، جناب عثمان کی بطور حکمران، جناب علی کی بطور حکمران. تو آج کے مسلمان حکمرانوں کی بطور حکمران بیعت کرنی چاہیے، لیکن پیری مریدی والی بیعت یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نماز قائم کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے مسلمان ہونے والے سے کہ تم نماز قائم کیا کرو گے. اور زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی پتا چلا، اور اس چیز کی اہمیت کا پتا چلا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ بنے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرے. اور یہ آخری جملے کا باب سے تعلق ہے. باب کیا تھا؟ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور واقعی خیر خواہی اتنی اہم ہے کہ آپ باقاعدہ بیعت میں لوگوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ تم ہر مسلمان کے خیر خواہ بن کر رہو گے، ان کے کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کسی کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے. وفی روایت لہما قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فلقننی فیما استطعت والنصح لكل مسلم. اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری اور مسلم کی جو حدیث 36 نمبر ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. پھر ان دونوں کی ایک اور روایت میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ آیا، تو اس لیے اس کتاب کے مؤلف الوافی کے مؤلف اس روایت کو بھی لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ قالا جریر بن عبداللہ البجلی نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی علی السمع والطاعہ، سننے کے معاملے میں اور اطاعت کرنے کے معاملے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی، آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور آپ کا ہر آرڈر مانوں گا. اور یہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول کی بیعت کریں. یعنی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات سنیں گے اور ہر بات مانیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کو ماننے سے انکار کر دینا یہ آپ کو رسول ماننے کا جو اعلان ہے اس کے الٹ ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی بات کہیں گے میں سنوں گا، آپ کی ہر حدیث کو پیار و محبت سے سنوں گا، جو بھی ثابت ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے پیار و محبت سے سنوں گا اور اس پہ ایمان لاؤں گا اور آپ کی وہ بات مانوں گا. عقیدہ ہوگا تو اسے عقیدہ بنا لوں گا. تو کہتے ہیں جریر عبداللہ بدری میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی کس بات پہ؟ علی السمع، کہ آپ کی ہر بات سنوں گا
वत्ताअती, और आपकी हर बात मानूंगा। फलक्कननी, तो आपने मुझसे ये अल्फाज कहलवाए, आपने मुझसे ये अल्फाज कहलवाए क्या? फी मस्ततातु, अपनी इस्तात के मुताबिक। अल्लाह के रसूल की हर बात सुनूंगा और हर बात पे अमल भी करूंगा, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक। यानी कि मुमकिन है आपका कोई आर्डर ऐसा हो जिस पे बतौर बशर मैं अमल ना कर सकूं, मैं कमजोर इंसान हूं, अमल ना कर सकूं, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक मैं आपके हर आर्डर पे अमल करूंगा, अपना पूरा जोर लगा दूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी शरीयत पे अमल करने के लिए और आपके आर्डर्स की तामील करने के लिए। वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, और मैंने आपकी बैत की थी नंबर 1 किस चीज पे? कि आपकी हर बात सुनूंगा और मानूंगा। दूसरे नंबर पे मैंने बैत इस बात पे की कि हर मुसलमान का खैर खा बनकर रहूंगा, हर मुसलमान की मैं खैर खाई करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। हदीस नंबर 37, इसे रिवायत करने वाली कौन है? सिर्फ इमाम मुस्लिम। अन तमीम दारी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनु नसीहा क़ुलना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। जनाब तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। यानी कि दीन नाम ही खैर खाई का है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुसलमान दूसरों के साथ क्या सलूक करेंगे? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बन चुका है, मुसलमान मुसलमान को धोखा देने के बारे में सोचता है, मुसलमान मुसलमान को तकलीफें देने परेशान करने के बारे में सोचता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था दीन नाम है खैर खाई का। कुलना, हमने कहा, लिमन, किसके लिए? यानी कि दीन नाम है खैर खाई का, किसकी खैर खाई करें? काला, तो आपने फरमाया लिल्लाह, अल्लाह की खैर खाई करें, वाली किताब ही, अल्लाह की किताब की खैर खाई करें, वाली रसूल ही, अल्लाह के रसूल की खैर खाई करें, वाली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमान हुक्मरानों की खैर खाई करें, व आम्मतिहिम, और आम मुसलमानों की खैर खाई करें। तो दीन खैर खाई का नाम है। अल्लाह की खैर खाई करें, अल्लाह के रसूल की खैर खाई करें, कुरान की खैर खाई करें, हुक्मरानों की खैर खाई करें, आम मुसलमान के खैर खा बनकर रहें। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह की खैर खाई क्या मतलब? हम अल्लाह की खैर खाई क्या कर सकते हैं? अल्लाह की खैर खाई से मुराद ये है कि अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। अल्लाह की किताब की खैर खाई का मतलब क्या है? अल्लाह की किताब पे ईमान ले आए, एक एक चीज पे ईमान लाएं, और फिर अल्लाह की किताब के मुताबिक अपना अकीदा बना लें, अल्लाह की किताब पे अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह की किताब को सीखें। वली रसूल ही, और अल्लाह के रसूल की खैर खाई क्या मतलब है इसका? अल्लाह के रसूल पे से ईमानों में ईमान ले आए, आपकी एक एक हदीस को माने। ये नहीं कि जो अहादीस आपकी अकल पे पूरी ना उतरी आप उनको रिजेक्ट कर दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी अकल की पूजा कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक आप नहीं है। तो हर वो बात जो साबित हो जाए कि अल्लाह के रसूल ने कही है, उस पर ईमान लाएं, उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपना अकीदा बनाएं। यह है अल्लाह के रसूल की खैर खाई। वाली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमान हुक्मरानों की खैर खाई वो क्या है? मुसलमान हुक्मरानों की हर बात सुने और जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो उसे माने। अगर मुसलमान हुक्मरान को ऐसा आर्डर दें जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो आप उस पर अमल नहीं करेंगे। जब तक वो वाज़े तौर पे कुफर नहीं करते उनकी हर बात सुनी जाएगी और उनके आर्डर्स की तामील की जाएगी। अलबत्ता उनका वो आर्डर जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो उसे नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कहीं दाढ़ी मूंड दो, नहीं मूंडेंगे। वो कहें नमाज नहीं पढ़नी, हम उनका ये आर्डर नहीं मानेंगे बल्कि नमाज पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगावत का ऐलान कर दिया जाए, तख्ता उल्टने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें अगर हम इनका इर्तिकाब करते हैं इसका मतलब यह है कि मुसलमान हुक्मरानों के हम खैर खा नहीं है। वामतिहिम,
اور عام لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے بھی خیر خواہ بن جائیں، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں اور ان کو اچھا مشورہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کا نقصان ہے، آپ ان کو خبردار کریں، ان کو خطرے سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 20، باب المسلم والمہاجر۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ یہ باب ہے مسلمان کے بارے میں اور مہاجر کے بارے میں، یعنی کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقی مہاجر کون ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے، یعنی کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو صحیح معنوں میں اور اعلیٰ اور افضل مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کر کے کسی کو تکلیف نہ دے، تہمت لگا کے کسی کو تکلیف نہ دے، اور ایسے ہی جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کا مال چوری نہ کرے، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو اپنی زبان کے شر سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، نہ ہاتھ کے ذریعے کسی کو تنگ کرے، نہ زبان کے ذریعے کسی کو تنگ کرے۔ سوال پیدا ہوگا کیا پاؤں کے ذریعے کسی کو تنگ کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل، کسی بھی عضو کے ذریعے مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن دو چیزوں کا ذکر آیا، کیونکہ عام طور پہ جن اعضاء سے ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ دو ہیں، نمبر 1 زبان، نمبر 2 ہاتھ۔ تو حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جو واجبات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ممنوع کاموں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا، انہیں پریشان نہیں کرتا، انہیں ٹینشنیں نہیں دیتا۔ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑ دے جہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور اس ملک میں چلا جائے جہاں اسلام پہ عمل کرنا ممکن ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا جہاں پہ ممکن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ مکہ سے ہجرت کرتے تھے، کہاں؟ مدینہ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حقیقی مہاجر کون ہے؟ من ہجرا، جو چھوڑ دے، ما نہى اللہ عنہ، ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے۔ مہاجر چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ مہاجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا آبائی وطن چھوڑ دے اور منتقل ہو جائے کسی مسلمان ملک میں تاکہ دین پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکے۔ تو مہاجر کا لفظی معنی کیا ہوا؟ چھوڑنے والا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، ان کے قریب نہ جائے۔ ان کے حقیقی مہاجر کون ہوا؟ جو سود کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو بدکاری ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو قتل و غارت کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو جادو کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو شراب کو ترک کر دے، جو حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، یہ حقیقی مہاجر ہے۔ ان الفاظ میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہجرت کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا، صورتحال خطرناک ہے، تو ان کے لیے تسلی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم کم از کم اپنے ملک میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہو، حرام چیزوں سے دور رہو،
ممنوع کاموں سے دور رہو. اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے وارننگ ہے کہ یہ ہجرت کرنے کے باوجود اگر آپ کبیرہ گناہ ترک نہیں کرتے، حرام کام میں واقع ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ہجرت کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مہاجر حقیقی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اس کے بعد باب نمبر 21 باب قل آمنت باللہ. باب یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میں اللہ پہ ایمان لایا. الوافی کتاب کے رائٹر نے باب کس کو بنایا ہے؟ حدیث کے الفاظ کو باب بنا دیا ہے. حدیث کے الفاظ کیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں قل تم کہہ دو آمنت باللہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. حدیث نمبر 39 عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ فاستقم. سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، میرے لیے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں. یعنی کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیں، کوئی ایسی پختہ بات بتا دیں جس کے بارے میں آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے، بات مکمل طور پہ واضح ہو. قال، تو آپ نے کہا قل، تم یہ کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقم، اور پھر اس پہ پکے ہو جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو. یہاں سے پتا چلا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام کے بارے میں ایک جملہ بتا دیں، ایک بات بتا دیں جس کے اوپر عمل کیا جا سکے اور انسان کامیاب بھی ہو جائے، تو آپ نے کہا یہ کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. اب اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے قرآن پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں آخرت پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم دیں گے. اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے. تو یہ بڑا عظیم جملہ ہے کہ کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقیم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ نے ایمان کا راستہ ترک نہیں کرنا. دنیا آزمائش ہے، آزمائش کا گھر ہے. اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. اللہ پہ ایمان لائیں، پھر جو مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کریں، اور یاد رکھیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو یہ انجام ہے ان کا جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، دائیں بائیں نہ جائیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے روکنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے کہیں پہ مشکلات ہیں، کہیں پہ لالچ ہے، ترغیب ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے آپ قادیانی ہو جائیں، آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی، آپ فلاں عیسائیت کو قبول کر لیں آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی. تو یہ سب کچھ موجود ہے. انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اراض کرتے ہوئے اپنے دین پہ پکا رہے. اس کے بعد باب نمبر 22، باب کیا ہے؟ باب ما یحب لنفسہ. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جن کو الوافی کے رائٹر نے، مؤلف نے باب بنا دیا ہے کہ جو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی.
حدیث نمبر 40 ہے، اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں، اسی لیے قاف لکھا ہوا ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان احادیث پہ پورے اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر پسند کریں تو آپ کامل مومن ہو گئے، نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں پہ تو آپ کا پہلے سے عمل ہے، اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا آپ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کے جذبات پیدا کر لیں، آپ پکے مومن ہو جائیں۔ تو تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی خیر پسند کرے جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث حسد کا توڑ ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر نہیں چاہتے، آپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو، لیکن مسلمان بھائی کے پاس گاڑی ہو آپ یہ نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں بیٹے ہوں، لیکن مسلمان بھائی آپ کا پڑوسی، اس کے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ اس کے گھر میں بیٹے ہوں۔ تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خیر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بنیں اور جنت حاصل کریں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر آپ پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں اور جنت میں پہنچ جائیں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہ خیر پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے بھائی کے لیے بھی اس خیر کو پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیوب پہ، آپ کی کمزوریوں پہ پردہ پڑا رہے، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر پسند کریں، اس کا بھی کوئی راز معلوم ہو جائے پردہ ڈال دیں۔ اس کے بعد باب نمبر 23، کیا باب ہے؟ باب صفات المنافقین۔ یہ باب ہے منافقین کے اوصاف کے بارے میں، منافقین کی صفات کے بارے میں، منافقین کی خصلتوں کے بارے میں، منافقین کی عادتوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 41، قاف یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں۔ منافق سے مراد جن سے منافق ہے کہ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو اخلف، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اسے امین بنایا جائے گا، اسے کوئی امانت دی جائے گی، خانہ، تو امانت میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو اس حدیث میں منافقین کی تین خصلتیں آئی ہیں، دیگر حدیث میں منافقین کی دیگر عادتیں بھی بیان کی گئی ہیں، بہرحال اس حدیث میں تین بیان کی گئی ہیں۔ تو مسلمانوں کو کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ مسلمان اپنے آپ کو کافروں کی، منافقوں کی ان عادات سے محفوظ رکھیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ منافق نہیں ہیں، آپ میں یہ عادتیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ منافق کی خصلت ہے، اس کی عادت ہے۔ وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی عادت ہے۔ امانت دی جائے اس میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں، منافق کا کام ہے۔
تو منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3۔ اذا حدث، جب گفتگو کرتا ہے، کذب، جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یعنی کہ جب خیر کا وعدہ کرے، کسی سے وعدہ کرے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے وعدہ پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ وعدے پہ پورے نہیں اتر سکے، انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھوٹ ہے، اوپر سے وعدہ کر لیا، جان چھڑا لی، بعد میں وعدہ پورا نہ کیا، تو یہ جرم ہے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا وعدہ آپ نے سچے دل سے کیا، لیکن اس کو پورا کرنے کی کوشش سچے دل سے آپ نہیں کر رہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ وعدہ وہی کریں جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور جب سچے دل سے وعدہ کریں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافقوں کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ جب کوئی چیز بطور امانت دی جائے اس میں خیانت کرے۔ جو چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہے، آپ اس میں کچھ تصرف نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کے پاس موبائل رکھا بطور امانت، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، غلط ہے۔ کوئی عہدہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو عہدہ دیا گیا، عہدے امانت ہوتے ہیں، آپ سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کی تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق کرنی ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی میں یہ تینوں عادتیں پائی جائیں تو کیا وہ منافق ہے؟ کیا ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ منافقوں کی عادتیں بتائی گئی ہیں، اور جس میں یہ عادتیں پائی جائیں گی وہ کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے منافق ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے۔ عقیدے کے لحاظ سے کون منافق ہے یہ تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اور عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے، مسلمانوں سے فائدہ لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ عقیدے کا منافق تو کوئی ہوتا ہے۔ عام طور پہ منافق کون ہے؟ کردار کے منافق، اور وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں، جو گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کوئی چیز امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ وزاد فی روایت لمسلم، اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کہتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید الفاظ بھی آئے ہیں۔ وہ کیا آئے ہیں؟ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی چیز امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزے رکھتا ہو، اگرچہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ اس آدمی میں منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اور یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ ان الفاظ میں وارننگ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، آپ گفتگو میں بھی مسلمان ہوں، سچ بولنے والے ہوں، وعدہ کریں تو وعدے پہ پورے اترنے والے ہوں، کوئی چیز امانت دی جائے تو اسے امانت سمجھنے والے ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، تب آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو باب کیا تھا؟ منافقین کے اوصاف، منافقین کی عادتیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں منافقوں کی 3 عادتوں کا پتہ چلا۔ اب حدیث نمبر 42، اور اس حدیث کو روایت کرنے میں کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں، اس لیے کیا لکھا ہوا قاف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة
सम्मा मुअतदिला हत्ता यक़सिमह अल्लाहु इज़ा शा। जनाब अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की मिसाल खेत के नरम पौधे की तरह है। ये मोमन की मिसाल बयान की जा रही है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत और अहादीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सी चीजें मिसालों के जरिए वादे करते हैं, क्योंकि वो चीजें जो इंसान आम तौर पे समझ नहीं पाता मिसालों के जरिए समझाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कभी मच्छर की मिसाल बयान की है, कभी मक्खी की मिसाल बयान की है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलन फस्तमिऊ ला इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू दुबाबन वला यज्तमऊ ला व इन यस्लुबहुम दुबाबु शैअन ला यस्तनक़िदूहु मिन ज़अफ़ अत-तालिब वल मतलूब। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, गौसे आजम नहीं है। तो अल्लाह ने ये चीज कैसे वादे की? फरमाया वो लोग जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना दूर की बात, अगर मक्खी उनसे कुछ चीज लेकर छीन ले चली जाए ये मक्खी से वापस नहीं ले सकते, कमजोर हैं, इनकी मुश्किल कुशा कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम मिसाल बयान कर रहे हैं मोमन की और मुनाफिक की, मोमन की और काफर की। मोमन की मिसाल आपने दी है, ये खेती के कमजोर पौधे की तरह है। पौधा जो नया नया उगता है वो खड़ा होता है लेकिन कमजोर है, मुस्तहकम नहीं है, मजबूत नहीं है। हवा आई इधर मुड़ गया, उधर से हवा आई इधर मुड़ गया, कभी इधर मुड़ गया, कभी उधर मुड़ गया, कभी इधर झुक गया, कभी उधर झुक गया। और जब हवा ना हो तब सीधा खड़ा हो गया। ऐसे ही मुसलमान है, उस पर आजमाइशें आती हैं, कभी इधर से कभी उधर से, तकलीफें आती हैं कभी इधर से कभी उधर से। सारी जिंदगी मुसीबतों में आजमाइशों में गुजर जाती है। गुनाह जड़ते रहते हैं, दर्जात बुलंद होते रहते हैं। दुनिया तो ऐसे गुजर जाती है लेकिन आखिरत के लिहाज से कामयाब हो जाता है। इसके बरक्स मुनाफिक क्या है? मुनाफिक सनूबर के दरख्त की तरह है, सीधा लंबा मजबूत दरख्त, जितनी भी तेज हवा आए उसे कोई असर नहीं होता, ना वो इधर झुकता है ना उधर झुकता है, मजबूत दरख्त है, हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन एक ही दफा जब उसे काटा जाता है, उखाड़ा जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बरक्स वो जो पौधा है वो कभी इधर झुकता है कभी इधर झुकता है लेकिन अपनी जगह पे मुस्तहकम रहता है। मतलब यानी कि झुकता जरूर है लेकिन खत्म नहीं होता। जबकि ये दरख्त इतनी जल्दी झुकता नहीं है लेकिन जब उसे काटा जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। यही सूरत हाल काफिर मुनाफिक की है। वो दुनिया में खुशहाल जिंदगी गुजारता है, आमतौर पर आजमाइशों से पाक जिंदगी गुजारता है, मुसीबतों से महफूज जिंदगी गुजारता है, नेमतों में जिंदगी गुजारता है, लेकिन एक ही दफा जब मौत आती है अल्लाह पकड़ते हैं, अजाब देते हैं, अब उसके लिए अजाब से बचना मुमकिन नहीं है। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मसलुल मुमिन, मोमन की मिसाल का मसल खामत ज़रई, खेत के नरम पौधे की मिसाल की तरह है। यफी वरकुहु, उसके पत्ते उल्टते पलटते रहते हैं। मिन हैथु अततहर्रीहु, जहां से उस पे हवा आए तो कफ्यूहा, वो हवा उसको झुका देती है, कभी इधर कर देती है कभी उधर कर देती है। फैदा सकनत, जब हवा रुक जाती है, एअतदलत, वो पौधा भी सीधा खड़ा हो जाता है। वकदालिकल मुमिन, इसी तरह मोमिन है, युकफ़्फ़उ बिल बलाई, वो आजमाइशों के साथ उल्टाया जाता है। इसी तरह मोमिन है, युकफ़्फ़उ बिल बलाई, आजमाइशों के साथ उसे झुकाया जाता है। आजमाइशें आती हैं, आजमाइशों की वजह से कभी इधर झुका पड़ा है कभी इधर झुका पड़ा है। वह मसलुल काफिर, और काफिर की मिसाल का मसलिल अर्जा, सनूबर के दरख्त की तरह है। सम्मा, जो सख्त होता है, मोतदिला, सीधा रहता है। हत्ता यक़सिमह अल्लाहु,
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اذا شاء، جب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس مضبوط رخ کو ختم کر دیتا ہے، اس رخ کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور یہی صورتحال کافر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی زندگی کی کہانی ختم کر دیتا ہے اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مومنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مومنوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ٹینشنوں کا شکار ہیں، پریشان ہیں، دائیں بائیں کے لوگ تنگ کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے تکلیفیں دیتے ہیں، اور گھر میں بیماریوں کا بھی بسیرا ہے، کبھی کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کبھی کوئی فوت ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، اور آج کل کورونا کی بھی آزمائش ہے۔ تو مسلمانوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں کن پہ آتی ہیں، نبیوں پہ آتی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی لحاظ سے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوشخبری کتنی بڑی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دے دیں آپ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 43 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، العائرۃ بین الغنمین، جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان بھاگتی پھرتی ہے۔ بکریوں کے دو ریوڑ ہیں، دو گروپ ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور کوئی بکری ایسی ہوتی ہے جو کسی ایک ریوڑ کا حصہ نہیں بنتی، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ منافق بھی ایسے ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہے کبھی کافروں کے ساتھ ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ تو فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، العائرہ، جو بھاگتی پھرتی ہے، بین الغنمین، بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان، تعیر الی ہذہ مرۃ، کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگ کر جاتی ہے، وإلی ہذہ مرۃ، اور کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگ کر جاتی ہے، کسی ایک ریوڑ کا حصہ نہیں بنتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نقصان میں رہے گی، ادھر سے بھی ان کے لحاظ سے بھی نقصان میں رہے گی، ان کے لحاظ سے بھی نقصان میں رہے گی۔ یہی صورتحال منافق کی ہے کہ یہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی یہ چیز مثال کے ذریعے واضح کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے امور کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے۔ تو باب سے تعلق بھی اس حدیث کا واضح ہے۔ باب کیا تھا؟ منافقین کے اوصاف، منافقین کی بری عادتیں۔ یہ منافق کی بری عادت ہے، مسلمانوں کا حصہ نہیں بنتے، کافروں سے فائدہ مل رہا ہو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں سے فائدہ مل رہا ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر 1395 دیکھ لیں، اس میں بھی منافقت کا تذکرہ آیا ہے، لیکن کتاب کے مؤلف نے یہ حدیث یہاں پہ بیان نہیں کی کیونکہ وہ تکرار سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ 1395 حدیث کے طور پہ اس کا تذکرہ آئے گا، اور یہاں پہ بس اشارہ کر دیا ہے کہ منافقین کے اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی عادتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد باب ہے، باب نمبر 24، باب البیعہ، یہ باب بیعت کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اس کے نیچے کتاب کے مؤلف رائٹر شیخ صالح شامی باقاعدہ طور پہ کوئی حدیث لے کر نہیں آئے، لیکن 3 حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان 3 حدیثوں کا تعلق ہمارے اس باب سے ہے۔ ایک حدیث نمبر 36 جو آج ہی ہم نے پڑھی ہے اس کو دیکھ لیں۔
کہ جریر بن عبداللہ بدلی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی نماز قائم کرنے کے معاملے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ بیعت کون لیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بیعت لی ہے، حکمرانی کی بیعت، کہ میری بیعت کرو کہ مجھے حکمران مانو گے، میری ہر بات سنو گے، اور میری جو بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی اس کے اوپر عمل بھی کرو گے۔ تو یہ بیعت موجود ہے، اور پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے۔ تو یہ باب بیعت کے بارے میں ہے، اس کے نیچے 3 یا 4 حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ شیخ صالح شامی نے ذکر نہیں کی، ان کے نمبر بتا دیے ہیں، حدیث نمبر 36 اور حدیث نمبر 1421 اور حدیث نمبر 1147 اور حدیث نمبر 1519۔ یہ احادیث آگے آئیں گی، اور جب آئیں گی تب انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد باب کیا ہے؟ باب الوحی، باب نمبر 25۔ کون سا باب ہے؟ باب الوحی۔ اور اس کے نیچے بھی باقاعدہ طور پہ شیخ صالح شامی احادیث لے کر نہیں آئے، کہتے ہیں وحی کے بارے میں کئی احادیث ہیں، ان کا نمبر یہاں پہ بتا دیتا ہوں، وہ حدیث بعد میں آئیں گی، ان کا تعلق اس باب سے بھی ہوگا جس باب کے نیچے وہ آئیں گی، اور اس وحی کے باب سے بھی ہوگا۔ وہ کون سی حدیث ہیں؟ کہتے ہیں کہ وحی کے آغاز کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ حدیث نمبر 1605 اور حدیث نمبر 1607، اور پھر کچھ حدیث ہیں وحی کے نازل ہونے کے بارے میں، اور وحی کی مدت کے بارے میں، کتنے سال وحی نازل ہوتی رہی، اس بارے میں 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 152 اور حدیث نمبر 154۔ کہتے ہیں یہ 2 حدیثیں بھی بعد میں آئیں گی۔ تو آج الحمدللہ ہم نے بہت سی احادیث کا ترجمہ سنا اور ان کی وضاحت بھی سنی۔ اب چونکہ اس کے بعد ایک نئی کتاب شروع ہوگی جس کا تعلق آخرت سے ہے، الکتاب الثانی الایمان بالیوم الآخر۔ پہلا مقصد کتاب دوسری وہ کیا ہے کہ آخرت پہ ایمان لانا، اور پھر اس کے نیچے کئی فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کتاب جو ہم پڑھنے والے ہیں اور آئندہ فصل جو ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں ایسی احادیث کا تذکرہ ہے جو احادیث قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ احادیث ہم توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ اور آج یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور استقامت کے ساتھ اس دورے میں ڈٹے رہنے کی توفیق دے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ 2000 حدیثیں پڑھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بخاری مسلم کی سب احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔